تصور کیجئے 25 رجب 183 ہجری کا وہ دن جب دنیا نے خدا کے ایک ولی کو زہر سے قتل ہوتے دیکھا۔ بغداد کا پل جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی، تاریخ کے ایک المناک باب کا آغاز تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں ہارون رشید جیسے طاقتور حکمران کو امام مظلوم سے اتنا خوف تھا؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ہارون رشید کے ظلم کی داستان کہاں سے شروع ہوئی، آپ کی شہادت کن حالات میں ہوئی اور کیوں آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا گیا۔ ظلم کی اس داستان کا آغاز عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور سے ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ عظیم ہستی تھے جو اپنے علم و تقوی اور عبادت کے لیے مشہور تھے۔ ہارون رشید جو اپنی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، امام عالی مقام کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اپنی حکومت کے لیے خطرہ۔ اس نے امام کو گرفتار کرنے اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے منتقل کرنے کا حکم دیا۔ امام کی قید کی مدت 14 سال تک جاری رہی، جس میں ظلم و ستم اور سختیاں شامل تھیں، لیکن امام نے ہر مشکل کو عبادت کا موقع سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ کے گورنر عیسیٰ بن جعفر کے سپرد کیا گیا۔ آپ کو ایک تنگ و تاریک گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس قید خانے کے دروازے صرف 2 مرتبہ کھلتے، ایک دن میں 1 مرتبہ کھانا دینے کے لیے اور دوسرا طہارت کے لیے۔ امام دن کو روزہ رکھتے اور رات کو مسلسل عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ دعا میں فرماتے، خدایا میں تجھ سے ہمیشہ تنہائی میں عبادت کا سوال کرتا تھا اور تو نے مجھے یہ عطا کر دی۔ عیسیٰ بن جعفر کو جب ہارون نے امام کے قتل کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے ایک خط میں لکھا، امام موسیٰ بن جعفر ایک طویل عرصے سے میرے قید خانے میں ہیں، میں نے انہیں عبادت کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی میرے یا تیرے خلاف کچھ برا نہیں کہا، مجھے ان کو قتل کرنے سے معاف رکھ۔ یہ انکار ہارون رشید کو مزید مشتعل کر گیا اور اس نے امام کو بغداد منتقل کرنے کا حکم دیا۔ بغداد میں امام کو فضل بن ربیع کے گھر میں قید کیا گیا۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہوئی۔ فضل امام کی عبادت اور تقوی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کہتا تھا، میں نے امام کو ہمیشہ سجدے میں یا دعا کرتے دیکھا، دن رات ان کی عبادت جاری رہتی ہے۔ ایک دن عبداللہ قزوینی فضل کے پاس آئے۔ فضل نے انہیں کہا، میرے گھر میں دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، ایک لپٹا ہوا کپڑا پڑا ہے۔ فضل نے کہا، دوبارہ دیکھو۔ جب عبداللہ نے غور کیا تو وہ حیرت سے بولا،
یہ تو ایک شخص ہے جو سجدے کی حالت میں ہے۔ فضل نے کہا، یہ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ہارون کو فضل کی نرمی کی خبر ملی تو اس نے فضل کو عہدے سے ہٹا دیا اور امام کو سندی بن شابک کے سپرد کر دیا۔ سندی ایک ظالم جلاد تھا جس نے امام پر شدید مظالم ڈھائے۔ سندی ملعون نے امام پر اس قدر سختیاں کیں کہ 14 سال کی قید ایک طرف اور ان آخری ایام میں ہونے والے مظالم ایک طرف۔ آخرکار اس نے زہر دے کر امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا۔ زہر کے اثر سے امام شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے مگر صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ امام عالی مقام کی شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر فقط 55 سال تھی اور 14 سال کی قید و بند اور مشکلات کے باوجود امام کے تقوی و کردار میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی آپ کی دین حق پر گامزن رہنے کی روش ذرا سی بھی متزلزل ہوئی۔ ہارون رشید نے صرف انہی مظالم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امام کی شہادت کے بعد ایک اور ظالمانہ اقدام کیا۔ امام کی لاش مبارک کو بغداد کے پل پر رکھا گیا اور حکومتی اہلکار اعلان کرتے رہے، یہ وہ موسیٰ بن جعفر ہیں جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں مریں گے، دیکھ لو آج وہ مر چکے ہیں۔ یہ اعلان شیعہ امام کو رسوا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام کے جنازے کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائے بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے، لیکن خاندان نبوت کے چاہنے والوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سلیمان بن جعفر ابن ابی جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑ بھڑ کر امام عالی مقام کی لاش مبارک کو حکومتی اہلکاروں سے چھین لیا اور احترام کے ساتھ جنازہ لے کر باب الدین پہنچے۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے باعجاز امامت بغداد پہنچے اور اپنے والد کو غسل و کفن دے کر سپرد خاک کیا۔ آج کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مبارک ان کے صبر و مظلومیت کی گواہی دیتا ہے۔ آخر ہارون رشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ کیونکہ امام حق کا وہ چراغ تھے جو ہر ظلم کے اندھیرے کو دور کر سکتا تھا۔ آپ کی عبادت اور تقوی لوگوں کو حق کے راستے کی طرف مائل کر رہے تھے اور لوگوں کا ہارون رشید کے ظلم و ستم کے خلاف غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور صبر کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور متاثر کن ثابت ہوئی
تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں کامنٹس میں بتائیے، کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قربانی اور حق و صداقت سے گزاری گئی زندگی آپ کی زندگی میں کسی طرح سے اثر انداز ہوئی، اور آپ نے امام کی زندگی سے کیا سیکھا؟ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔